اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ہجری کیلنڈر کے مطابق 10 شوال 1272 ہجری کو اور 14 جون 1921 عیسوی کو ہوئی ہے۔ آپ کا وصال باکمال 25 صفر 1340 ہجری ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 1921 عیسوی میں آپ کا وصال باکمال ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت باکمال شخصیت تھی، بے مثال شخصیت تھی۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوا کرتی ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے خیر کا سبب بنتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید ختم فرما لیا، 1 ماہ میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، 7 سال کی عمر میں آپ نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، 1 ماہ میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، 13 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم کی تکمیل فرما لی۔ آپ نے جو سب سے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا وہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علم قرآن پر، علم حدیث پر، علم تفسیر پر، اصول فقہ پر اور تصوف پر کامل دسترس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ آپ علم فلکیات، علم ریاضیات، علم حیات اور علم تکسیر پر آپ کو کامل مہارت حاصل تھی۔ آپ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ آپ نے اردو میں، عربی میں اور فارسی زبان میں کم و بیش 1000 کتب تحریر فرمائی۔ آپ نے 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ جب دوسری بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آپ نے اپنی محبتوں کا خراج حضور کی بارگاہ میں دل کھول کر پیش کیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جانب سے کرم ہوا اور حالت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کو دیدار نصیب ہوا۔ بر صغیر میں سب سے پہلے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ ہے۔ ہر محاذ پر ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحفظ فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی عزت، عظمت اور حرمت کے خلاف آپ ایک لفظ بھی برداشت نہ فرماتے تھے۔ فوراً آپ ایسے فتنے کی بیخ کنی فرمایا کرتے تھے جو حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ آور ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا تحفظ آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ محبت رسول کے ایسے چراغ روشن فرمائے کہ رہتی دنیا تک محبت رسول کی کرنوں سے دنیا منور ہوتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت عشق و محبت کا پیغام تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں اتنا غرق تھے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف، اللہ رسول کی عزت و حرمت کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہ فرماتے تھے۔ آپ کا اپنا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کی جائیں تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ آپ کا یہ فرمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی کامل دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت وہ باکمال شخصیت ہے کہ 1 2 کیا سینکڑوں میں بھی نہیں تیرا جواب، 1 2 کیا سینکڑوں میں بھی نہیں تیرا جواب، محفل انجم میں جیسے جلوہ گر ہو آفتاب، محفل انجم میں جیسے جلوہ گر ہو آفتاب۔ اعلیٰ حضرت کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں ایک نعتیہ کلام میں کہ دل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت عشق رسول کا پیغام تھی۔ تمام علوم پر مہارت حاصل ہونے کے باوجود بھی آپ کو کسی علم پر ناز نہ تھا، کسی اپنی فقاہت پر ناز نہ تھا، اپنے علم حدیث پر ناز نہ تھا، اپنے علم قرآن پر ناز نہ تھا۔ ناز کس پر تھا؟ ناز آپ کو حضور علیہ السلام کے عشق پر ناز تھا۔ آپ کو ناز تھا تو اپنے صرف ایک عمل پر ناز تھا اور وہ عمل عشق مصطفیٰ ہے۔ آپ کو اس بات پر ناز تھا کہ میرے دل حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے۔ یہی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔